صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ پیروں کی صحبت سے فیض حاصل کرنا۔ حضرت سلطان باہو سرکار نے کیسے فیض یاب ہوئے، یہ کتاب مناقب سلطانی سلطان العاشقین حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں۔ جب حضرت سلطان باہو سرکار دریائے راوی کے کنارے آئے تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا شہرا سنا۔ چنانچہ شہر بغداد میں حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ کی یہ کرامت تھی کہ پانی کی دیگ نرم آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے۔ جو طالب حق آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، وہ ہاتھ ڈالتے ہی صاحب کشف ہو جاتا۔ جب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرشمہ دیکھا تو خاموش بیٹھے رہے۔ بعد ازاں اپنا مقصد عرض کیا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا، حضرت سلطان باہو کو کہا کہ اے درویش، تو نے اپنے ہاتھ دیگ میں کیوں نہیں ڈالے؟ اگر ڈالتے تو مراد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے عرض کی کہ حضرت، یہ دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھتا تھا، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا کہ اے درویش ٹھہر، چند روز مجاہدہ کر، مسجد کا پانی بھر۔ حضرت سلطان العارفین نے پانی کے لیے مشق مانگی۔ لنگر کے خدمت گزاروں نے ایک مشق دی۔ آپ نے ایک ہی مشق بھر کر ڈالی تو تمام حمام اور سین پانی سے پر ہو گئے۔ درویشوں نے یہ حال حضرت شاہ حبیب اللہ کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے سلطان العارفین کو فرمایا کہ اے درویش، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے؟ عرض کیا کہ ہے۔ فرمایا، دو سوئی نہیں ہو سکتی، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو لو اور یکسوئی اختیار کرو۔ یہ سن کر آپ فوراً واپس آئے۔ آپ کی والدہ ماجد نے آپ کی مستورات کو فرمایا کہ میرا بیٹا دنیاوی مال و متاع کو پھینکنے کے لیے آ رہا ہے، تم اپنا اپنا زیور و نقدی بچا لو، کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ آپ کی مستورات نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان العارفین آئے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو۔ اس وقت جناب کے فرزند نور محمد شیر خوارگی کی حالت میں گہوارے میں تھے۔ بد نظری سے بچاؤ کے لیے سونے کی انگوٹھی بچے کی انگلی میں تھی۔ آپ نے وہ انگوٹھی بچے کی انگلی سے اتار گلی میں پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور دنیاوی مال ہے تو دو تاکہ میں پھینک دوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں مال کہاں؟ آپ نے عرض کیا کہ ابھی مجھے گھر سے بدبو آتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اگر بو آتی ہے تو نکال کر پھینک دو۔ پس جس جگہ زیور وغیرہ دبایا ہوا تھا وہاں سے نکال باہر پھینک دیا اور فارغ ہو کر پھر حضرت شاہ حبیب اللہ علیہ رحمت کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا کہ تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گئے، اب اپنی عورتوں کا کیا کرو گے؟ آیا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو گے یا ان کا جا کر انہیں آزاد کرو تاکہ تم پورے طور پر راہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ؟ چنانچہ آپ
دیدار ذات کے طالب مست الست اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے۔ اے صاحب، یہ کس کی جرات ہے اور کس میں حوصلہ ہے کہ اپنا سینہ سنداں پر دے مارے؟ 200 عاشق میں سے صرف ایک آدھا ایسا منچلا نکلتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی مستورات کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا تم سے قطع تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، میری پیٹھ پیچھے بیٹھ جانا، ایسا نہ ہو کہ شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ زبان سے نکال بیٹھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اتنے میں آپ بھی جا پہنچے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا، کہو بیٹا اب کیسے آنا ہوا؟ آپ نے اصل مدعا عرض کیا تو والدہ محترمہ نے فرمایا، سنو بیٹا، جو حقوق عورتوں کی طرف سے تمہارے ذمہ ہیں، مثلا خرچ وغیرہ، وہ سب برائے خدا تمہیں بخشتی ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، اور تمہارے حقوق جو ان کے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حق کو حاصل کر کے آ گئے تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ آپ میں شرع کی حمایت بدرجہ کمال پائی جاتی تھی، اس لیے والدہ صاحبہ کے کلمات نے آپ پر پورا اثر کیا۔ اپنی مستورات کی زبان سے حقوق مذکور کی معافی قبول کر کے پھر حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ جب حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب نے ماجرا سنا تو جائز قرار دیا اور نظر کاملہ سے توجہ فرمائی۔ واردات کے القاء کے بعد حصول مراد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے عرض کیا، یا شیخ، جو مقامات مجھے آج منکشف ہوئے ان سے تو میں اپنے گہوارے ہی میں گزر چکا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس بات کی آزمائش کرنی چاہیے، چنانچہ امتحان کے طور پر آپ حضرت سلطان العارفین قدسرہ کی نظر مبارک سے غائب ہو گئے۔ اب یہاں پہ غور فکر یہ کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کیسے اپنے آپ کے تبدیل کرتے ہیں، ظاہری شخصیت کو کیسے انہوں نے تبدیل کیا اور کن کن لوگوں کا، بچوں کا روپ اختیار کیا۔ تو حضرت سلطان العارفین قدسرہ کی نظر سے مبارک سے شاہ حبیب اللہ غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان العارفین بھی آپ کے پیچھے اڑے، حتیٰ کہ ایک ملک میں ایک جنگل کے کونے میں شاہ صاحب کو اس صورت میں پایا کہ ایک بوڑھا آدمی بیلوں کی جوڑی کے لیے ہل چلا رہا ہے۔ حضرت سلطان العارفین صرف ایک کمبل پہنے ہاتھ میں کھنڈی لیے خرقہ پوشوں کی طرح حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ آرام کریں، میں ہی آپ کی جگہ ہل چلاؤں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب اپنی اصلی صورت میں آئے اور حضرت سلطان العارفین بھی، پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نظر سے غائب ہو گئے، حضرت سلطان العارفین بھی آپ کے پیچھے گم ہو گئے، یہاں تک کہ ہندوؤں کے ایک شہر میں شاہ صاحب کو دیکھا کہ ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں ہاتھ میں زعفران وغیرہ رنگ سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر بازار کے ہندوؤں کو تلک لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلطان العارفین بھی ایک ہندو جوان کی صورت میں ہو کر ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ جب حضرت شاہ صاحب وہاں سے گزرے تو حضرت سلطان العارفین نے عرض کیا، بابا میری پیشانی پر بھی تلک لگاتے جانا۔ حضرت شاہ صاحب حال سے واقف ہو کر اصلی حالت پر آئے اور حضرت سلطان العارفین کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت شاہ صاحب نظر سے غائب ہو گئے تو حضرت سلطان العارفین بھی بدستور پیچھے ہو لیے۔ تلاش کے بعد آپ کو ایک اسلامی شہر کے ایک گوشے میں ایک غیر مشہور مسجد کے اندر بچوں کو قرآن شریف کا قاعدے کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا۔
حضرت سلطان العارفین بھی ایک خرد سالہ بچے کی شکل میں قاعدہ ہاتھ میں لیے ہوئے جا حاضر ہوئے۔ جب 3 مرتبہ اچھی طرح امتحان کر چکے تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسکن بغداد میں آئے اور حضرت سلطان العارفین کو فرمایا کہ اے درویش، جس نعمت کے تم مستحق ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے، البتہ ہم تمہاری رہنمائی کرتے ہیں اور جہاں تمہارا نصیبہ ہے ہم بتائے دیتے ہیں، وہاں سے اپنا نصیبہ لے لو۔ پھر شاہ صاحب نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ تم میرے شیخ سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن دہلوی قادری کی خدمت میں جاؤ، جو بظاہر شاہی منصب دار ہیں۔ جب حضرت سلطان العارفین دہلی کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ابدال، اوتاد، مجذوبوں سے ملاقات ہوئی جو خود بخود آپ سے آ کر ملاقات کرتے رہے۔ تو اس طرح حضرت سلطان بہو سرکار نے اپنے مرشد کی جستجو کے لیے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اس سبق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔